رابعہ بصری رحمت اللہ علیہ نے زندگی بھر نکاح کیوں نہ کیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت مقدسہ پر جن محترم لوگوں نے احسن طریقے سے عمل کیا، جنہوں نے اپنی زندگیاں سنت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مطابقت میں گزار دیں، انہیں اولیاء کرام کہا جاتا ہے۔ انہی مقدس و محترم اور برگزیدہ ہستیوں میں نہایت ہی معتبر نام حضرت سیدہ رابعہ بصری رحمت اللہ علیہ کا ہے۔ آپ نے ہمیشہ نماز اور روزے کی اہمیت پر زور دیا اور پاکیزگی اور طہارت کا درس دیا۔ ان کا شمار بلند پایا اولیاء اللہ میں ہوتا ہے۔ اسلامی تصوف میں پہلی خاتون ہیں جنہیں شہرت دوام حاصل ہوئی۔ 95 ہجری کی ایک بابرکت رات میں بصرہ کے ایک نیک سیرت انسان اسماعیل رحمت اللہ علیہ کے گھر بیٹی کی ولادت ہوئی۔ گھر میں 3 بیٹیاں پہلے سے تھی۔ نومولود کا نام رابعہ رکھا گیا۔ حضرت رابعہ بصری رحمت اللہ علیہ کا شمار اسلام کی ان پاک خواتین میں ہوتا ہے جن کی زندگی ابتدا سے انتہا تک فقر و غنا سے عبارت ہے۔ حضرت رابعہ بصری رحمت اللہ علیہ نے جس ماحول میں آنکھ کھولی وہ تسلیم و رضا اور صبر و شکر کی نوید تھا۔ آپ کے والد محترم زمانے کی سختیاں سہتے، فاقے کرتے اور نت نئے مصائب و آلام برداشت کرتے، مگر زبان سے کبھی شکایت نہ کرتے اور نہ کسی سے دست سوال دراز کرتے۔ ایسے باپ کی بیٹی فطرتاً عابدہ و زاہدہ تھی۔ حضرت رابعہ بصری رحمت اللہ علیہ کو بچپن سے ہی قرآن پاک اور بزرگان دین کے اقوال سے لگاؤ تھا۔ وہ انتہائی ذہین و فطین، شائستہ اور مہذب خاتون تھی۔ بچپن سے ہی حلال و حرام کی تمیز تھی۔ ایک دن سب گھر والے کھانے کے لیے جمع ہوئے مگر وہ کھانے سے دور رہیں۔ والد نے پوچھا، رابعہ تو کیوں کھانا نہیں کھاتی؟ انہوں نے نہایت غمگین لہجے میں جواب دیا کہ میں سوچ رہی ہوں کہ یہ کھانا حلال بھی ہے کہ نہیں۔ والد نے کہا کہ بیٹی یہ کیسی بات ہے، ہم کیوں حرام کھائیں گے؟ تو انہوں نے فرمایا کہ اس دنیا میں ہمیں بھوک پر صبر کرنا چاہیے تاکہ آخرت میں آگ پر صبر نہ کرنا پڑے۔ حضرت رابعہ بصری رحمت اللہ علیہ کی عمر مبارک ابھی تقریباً 5 برس تھی کہ والدین دنیا سے رحلت فرما گئے۔ ان دنوں بصرہ میں ایسا شدید قحط پڑا کہ بھوک سے لوگ ہجرت پر مجبور ہو گئے۔ ہجرت کے دوران حضرت رابعہ رحمت اللہ علیہ اپنی بہنوں سے بچھڑ گئیں۔ ایک ظالم شخص نے انہیں پکڑ کر ایک دولت مند کو فروخت کر دیا۔ وہ ان سے تمام کام کراتا تھا۔ وہ دن کو روزہ رکھتی اور رات کے تمام کام کاج کرتی۔ رات کو عبادت الہی میں بسر کرتی تھی۔ ایک دن رات کو عبادت میں مشغول تھی تو ان کے مالک نے دیکھ لیا۔ وہ یہ سارا منظر دیکھ کر پریشان ہو گیا۔ صبح اٹھ کر اس نے حضرت رابعہ بصری رحمت اللہ علیہ سے معافی مانگی اور انہیں آزاد کر دیا۔ آپ نے علوم ظاہری حاصل کرنے کے لیے کوفہ کا رخت سفر باندھا جو اپنے وقت میں بہت بڑا علمی مرکز تھا۔ وہاں سے پہلے انہوں نے قرآن حکیم حفظ کیا، اس کے بعد اور حدیث کی تعلیم حاصل کی اور اتنی مہارت حاصل کی کہ آپ کا وعظ سن کر بڑے بڑے محدث اور فقیہ حیران رہ جاتے۔ ان کی بارگاہ معرفت میں بڑے بڑے علماء اور صوفیہ حاضر ہوتے تھے۔ ان میں سرفہرست امام سفیان ثوری رحمت اللہ علیہ ہیں جنہیں امیر المومنین فی الحدیث کہا جاتا تھا۔ ان کے علاوہ حضرت مالک بن دینار رحمت اللہ علیہ بھی حضرت رابعہ بصری رحمت اللہ علیہ سے نہایت عقیدت رکھتے تھے۔ دیگر اہل معرفت اور صاحبان تصوف کی طرح حضرت رابعہ بصری رحمت اللہ علیہ بھی خدا کے وصل کی متمنی تھیں۔ حضرت رابعہ بصری رحمت اللہ علیہ بھی خدا کے وصل کی متمنی تھی۔ حضرت رابعہ بصری تصوف میں وہ ہستی ہے جنہوں نے سب سے پہلے حب الہی کو مستقل اور محکم مسلک کی صورت میں پیش کیا۔ طبقات الکبریٰ میں درج ہے کہ حضرت رابعہ بصری رحمت اللہ علیہ ہر وقت مغموم اور ملول رہا کرتی تھی۔
انہیں دنیا سے محبت نہیں تھی۔ جب وہ عذاب دوزخ کا ذکر سنتی تھی تو دیر تک اس کی دہشت سے بے ہوش رہتی تھی، ہوش میں آتی تو توبہ میں مشغول ہو جاتی، ان کی سجدہ گاہ ہمیشہ آنسوؤں سے تر رہتی تھی۔ حضرت رابعہ بصری رحمت اللہ علیہا بہت کم گفتگو کرتی تھی، اگر کوئی سوال پوچھ لیتا تو مختصر اور مدلل جواب دیتی تھی، ہر بات میں قرآنی آیات کا حوالہ دیتی اور اکثر آیات قرآنی ہی بیان کر دیتی۔ جب لوگوں نے اس کی وجہ پوچھی تو فرمایا کہ انسان جو کچھ بولتا ہے فرشتے اسے لکھتے ہیں، اسی لیے قرآن کی آیتوں کے سوا کچھ نہیں بولتی کہ کہیں میرے منہ سے بری بات نہ نکل جائے جسے فرشتے لکھ لے۔ اللہ اکبر۔ حضرت امام غزالی رحمت اللہ علیہ احیاء العلوم میں فرماتے ہیں، حضرت رابعہ رحمت اللہ علیہ نے اپنے اشعار میں غرض اور آرزو کی جس بحث کا ذکر کیا ہے اس سے مراد اللہ تعالیٰ کا احسان اور انعام ہے جو وہ اپنے بندوں پر روا رکھتا ہے، اور جس حب الہی کا ذکر کیا ہے اس سے مراد دیدار الہی اور جمال خدا بندی ہے، اور یہی محبت سب سے بہتر اور برتر ہے۔ امام غزالی رحمت اللہ علیہ نے حضرت رابعہ رحمت اللہ علیہ کے ایک اور فقرے کی عمدہ تشریح کرتے ہوئے فرمایا کہ حضرت رابعہ رحمت اللہ علیہ سے سوال کیا گیا کہ جنت کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے، تو انہوں نے جواب دیا پہلے ہمسایہ اور پھر مکان۔ امام غزالی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ رابعہ بصری کے اس قول کا مطلب یہ ہے کہ جس شخص نے دنیا میں خدا کو نہیں پہچانا وہ اگلے جہاں میں بھی اس کے دیدار سے محروم رہے گا۔ حضرت رابعہ بصری رحمت اللہ علیہ نے اپنے علم، ریاضت اور زہد و عبادت سے ایسا مقام حاصل کیا کہ ان کے عہد کے بڑے بڑے عالم و صوفیاء ان کے پاس بیٹھنا اور ان کی گفتگو سننا اپنے لیے ایک شرف سمجھتے تھے، ان کی مجلس میں مؤدب رہتے اور اپنے مسائل کا حل ان سے کرواتے۔ حضرت رابعہ بصری رحمت اللہ علیہ کا مقام و مرتبہ بہت بلند تھا۔ مردوں کے معاشرے میں جہاں ممبر و محراب تک مرد ہی فائق ہوتے، وہاں ایک زاہدہ و صالح عورت کے اقوال و افکار اور عبادت کی انتہا ہلچل مچا دے تو سب کے لیے حیرت کا مقام ہے۔ حضرت فرید الدین عطار رحمت اللہ علیہ نے بھی حضرت رابعہ رحمت اللہ علیہ کا تذکرہ بہت احسن انداز میں فرمایا ہے۔ وہ کہتے ہیں دیکھنے والوں نے دیکھا کہ غزالان صحرا دوڑ دوڑ کر رابعہ کی طرف آتے، جبکہ وہ ہر انسان سے بدک کر بھاگ اٹھتے تھے۔ ایک دفعہ لوگوں نے ان سے سوال کیا کہ آپ نکاح کیوں نہیں کرتی؟ تو فرمایا کہ مجھے 3 باتوں کا اندیشہ ہے، اگر ان سے مجھے نجات مل جائے تو میں نکاح کروں۔ اول یہ کہ مرتے وقت ایمان سلامت لے جاؤں گی یا نہیں؟ لوگوں نے کہا معلوم نہیں۔ آپ نے فرمایا کہ دوسرا یہ کہ میرا اعمال نامہ دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا یا بائیں ہاتھ میں، اور تیسرا یہ کہ قیامت کے دن ایک گروہ کو بہشت میں دائیں طرف سے لے جایا جائے گا اور دوسرے کو بائیں طرف سے، تو میں کس جانب سے جاؤں گی؟ لوگوں نے جواب دیا ہمیں علم نہیں۔ تو حضرت رابعہ رحمت اللہ علیہ فرماتی ہیں کہ جسے اس قدر غم ہو وہ عورت شوہر کی خواہش کیسے کر سکتی ہے؟ ان کا دل ہر وقت خوف الہی سے معمور رہتا تھا، وہ اپنے خوف جہنم اور طمع جنت سے بے نیاز ہو کر خدا کو یاد کرتی تھی۔ ان کا عقیدہ یہ تھا کہ خدا کو یاد کیا جائے کیونکہ وہ وحدہ لا شریک ہے، اس کی محبت غیر مشروط ہونی چاہیے، یہ محدود لا محدود ہو، اس محبت کا مقصد باری تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کرنا ہو، اس کے دیدار کا حصول ہو۔ آپ ہمیشہ روتی رہتی تھی، فرمایا کرتی تھی کہ میں نے صرف اللہ تعالیٰ سے ہی محبت کی ہے، ڈرتی ہوں کہ مرتے وقت آواز نہ آئے کہ رابعہ تو ہمارے لائق نہیں۔ وہ ہمیشہ خردرے کمبل کا کرتا پہنتی تھیں اور وصیت فرماتی تھی کہ مرنے کے بعد اسی میں دفن کیا جائے۔ ان کے انتقال کے بعد ایک معتقد خاتون نے انہیں خواب میں دیکھا کہ بہت ہی قیمتی ریشم کا کرتا پہنے ہوئے ہے۔ خاتون نے سوال کیا کہ کمبل کا کرتا کہاں گیا؟ تو جواب میں کہا کہ رحمان نے اس کرتے کے بدلے میں یہ کرتا عطا فرمایا ہے۔ اس عورت نے کہا کہ قرب الہی کے حصول کا کوئی طریقہ بتائیں، تو جواب دیا کہ قرب الہی کے لیے یاد الہی سے بہتر کوئی چیز نہیں۔ اکثر وہ اشعار پڑھا کرتی تھی جس کا ترجمہ کچھ یوں ہے، اے میرے آقا
مقرب بندے خلوتوں میں تیرا قرب ڈھونڈتے ہیں، تیری عظمت کے گیت سمندر میں مچھلیاں گاتی ہے اور تیرے مقدس جلال کی وجہ سے موجیں ایک دوسرے سے ٹکراتی ہے۔ دن کی روشنی، رات کی تاریکی، گھومنے والا آسمان، منور چاند، چمکیلے تارے سب تیرے سامنے سجدہ کرتے ہیں، اور ہر چیز ایک اندازے کے مطابق ہے کیونکہ تو غنی اور قہار ہے۔ وہ اپنی دعائیں اپنے اشعار کے ذریعے بیان کرتی تھی، اس دعا کو اکثر راتوں کو چھت پر جا کر پڑھا کرتی تھی۔ اے میرے مالک، ستارے چمک رہے ہیں اور سب لوگوں کی آنکھیں نیند سے بند ہے اور ہر کوئی اپنی خلوت میں ہے اور میں یہاں تیرے ساتھ اکیلی ہوں۔ اے مالک، اگر میں دوزخ کے عذاب کے خوف سے تیری عبادت کرتی ہوں تو مجھے دوزخ میں جھونک دے، اور اگر میں جنت کی توقع میں تیری عبادت کرتی ہوں تو مجھے جنت سے محروم کر دے۔ لیکن اگر میں محض تیری خاطر عبادت کرتی ہوں تو مجھ سے اپنے حسن لازوال کو پوشیدہ نہ رکھنا۔ وہ فرمایا کرتی تھی کہ کوئی انسان کس طرح توبہ کر سکتا ہے جب تک اس کا مالک اس کو اس کی توفیق عطا نہ کرے اور اسے قبولیت نہ بخشے۔ اگر وہ تمہاری طرف رخ کرے گا تو تم بھی اس کی طرف رخ کرو گے۔ فرماتی تھی کہ اللہ تعالیٰ سے قناعت پسند دل مانگو، یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ دل کو قابو میں رکھنا اور اختیار ہونے پر ناجائز خواہشوں کو روکنا مردانگی ہے۔ ایک مدت تک لوگوں کو راہ حق کی روشن شاہراہ پر گامزن کرنے اور حق و صداقت کی راہ پر چلتے رہنے کی تلقین کرنے والی یہ عظیم شخصیت حالت نزا میں تھی اور بستر علالت پر آرام فرما تھی۔ بصرہ کے نیک دل لوگ عیادت کی غرض سے حاضر خدمت تھے۔ اچانک حاضرین سے مخاطب ہوئی کہ یہاں سے ہٹ جائیں، ملائکہ کے لیے جگہ چھوڑ دیں۔ سب لوگ باہر چلے گئے۔ کچھ دیر تک گفتگو کی آواز آتی رہی۔ جب آوازیں آنا بند ہو گئی تو لوگ اندر داخل ہوئے اور دیکھا کہ حضرت رابعہ رحمت اللہ علیہا اس دنیا سے رخصت فرما چکی تھی۔ اللہ کی عبادت گزار بندی، فرشتہ، مجاہدہ صفت، عابدہ، صالحہ، فخر النساء فی الصالحین نے 185 ہجری میں بصرہ میں وصال فرمایا اور وہیں آپ کو دفن کیا گیا۔ محبتوں کا یہ آبشار اس دنیا میں طویل عرصہ گزارنے کے بعد اس طرح دنیا سے رخصت ہوا جیسے باد نسیم کا کوئی جھونکا تیزی سے گزر جائے۔ آپ کی سیرت اور آپ کا کردار غرض کہ آپ کی پوری زندگی خواتین کے لیے مشعل راہ ہے۔ آپ کی عبادت، ریاضت، زہد و رعا، اللہ سے محبت یہ پیغام دیتی ہے کہ انسان خواہ مرد ہو یا عورت، اسے ہر حال میں خدا کی بندگی اور محبت کا حق ادا کرنا ہے۔ اسے دوزخ و جنت سے بے نیاز ہو کر معبود حقیقی کی عبادت کرنی ہے۔ اسے صبر و رضا کا پیکر بننا ہے۔ اسے اپنی زندگی کے شب و روز خدا کے نور سے منور کرنا ہے تاکہ جب اس کا سفر آخرت ہو تو ہر راستہ اور ہر منزل منور ہو۔ عورتوں کی فضیلت کے مباحثے میں فرمایا کرتی تھی کہ اگر ان میں کوئی نبی نہیں تو کسی عورت نے خدائی دعویٰ بھی نہیں کیا، مگر تمام انبیاء، اولیاء، صدیق عورت کی گود میں ہی پرورش پاتے اور بڑے ہوئے ہیں، اور معرفت کی اصل خدا کی طرف متوجہ ہونا ہے۔ سبحان اللہ۔ ناظرین، کہنے سننے سے زیادہ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ ہم سب کو عمل خیر کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔